آج کی اسٹوری کا عنوان ہے دل مانتا نہیں۔ زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بہاولپور کی رہنے والی تھی۔ اکثر مرد دوسری شادی کرتے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو بخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لا بٹھائے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دستک ہوئی۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان سی میرے پاس آئی۔ کہنے لگے، بی بی جو صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے گھر سے نکال دیا اور اب کھوجتا پھرتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو اگر اس کو ایسا کہہ دیں گی۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی تھی، شاید وہ اس کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے باجی، وہ میری بیوی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ بہت سگڑ عورت تھی، واقعی اپنے اعتبار اور رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا، بی بی یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے؟ کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل اور حلیہ سے تو نواب لگتا تھا۔ نواب تو نہیں ہے پر زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے۔ بس میرے نصیب میں چاکری لکھی تھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی سنائی جو میں اسی کے الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ بی بی جن دنوں ہماری شادی ہوئی ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے کہ عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کو میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے زینو تیرے بنا میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے کہ تم مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارے ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزر گئے۔ میرے سرتاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بالآخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ صاحب یہ بے انداز و دولت کدھر جائے گی، اس کا وارث کون ہوگا، ایروں غیروں کے نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت سے پہلے شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے۔ میرا شوہر رشتہ داروں کی یہ باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے۔ سائیں، اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کرنے لگتا ہے، اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرا مرد لا سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین تھا میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کے روئیں روئیں میں بستی تھی۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ 9 لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا؟ عورت بھی مرد کے بارے کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی کہ اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض
مصلحت بھی بن سکتی ہے اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرا تھا۔ میرے دل کی سرزمین تو ایسی جلی کہ پھر کبھی رویدگی کی امید نہ رہی۔ البتہ ان کی یہ حرکت مجھ سے کب تک چھپتی، آخر بتانا پڑا۔ پھر ایک روز وہ دوسری عورت کو جواب ان کی بیوی تھی گھر لے کر آئے۔ جو ہو چکا تھا اس کو قبول کرنا تو ناگزیر تھا۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس لیے محی الدین کو پریشان کرنا یا علیحدگی کا مطالبہ کرنا خود میرے لیے باعث تکلیف تھا، لہٰذا اس کڑوے گھونٹ کو پی کر خاموش ہو رہی۔ ماں نے بھی سمجھایا کہ شوہر کے گھر رہو اور سوکن کے ساتھ گزارا کرو، میکے یہاں بیٹھنے سے کچھ خوشیاں نہ ملیں گی، البتہ بھائیوں اور بھابھیوں پر بار گراں ہو جاؤں گی۔ اپنے گھر اپنا ہوتا ہے، محی الدین تم سے برا سلوک نہ بدلے گا۔ دوسری شادی مرد اولاد نرینہ کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ تو پیسے والا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں، مرد ایسا کرتے رہتے ہیں، کون ان سے باز پرس کر سکتا ہے۔ سوکن شہزادیوں اور مکانوں پر پڑ جاتی ہیں، وہ بھی تو برداشت کرتی ہیں۔ ماں کے سمجھانے سے نصیب کا لکھا جان کر صبر کر لیا، سوچا سوکن کو سوکن نہ سمجھوں گی تو زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، مرد بھی پرسکون سے رہے گا اور ہمارا سکون بھی تہہ والا نہ ہوگا۔ میں نے کبھی مہجمین کو سوکن نہ سمجھا، مگر یہ جانے کس مٹی کی بنی تھی، باوجود میرے اچھے سلوک کے اس کو میرا وجود کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، بہانے بنانے سے، گھر کا سکون برباد کرنے سے نہ چوکتی۔ رفتہ رفتہ محی الدین بھی لا تعلق ہوتے جا رہے تھے کہ وہ جو میرے ساتھ کرے یہ اکتوبر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے مہجبین نے کیا ان کو پڑھایا کہ شوہر نے میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ میں نے یہ بھی سہ لیا، محی الدین نے اس عورت کی جھوٹی شکایتوں پر کئی بار میرے ساتھ گالم گلوچ سے بھی کام لیا، مگر میں نے صبر کیا، سوکن کے بچوں کو سنبھالا، ان کی خدمت کرتی، ماں سے بڑھ کر پیار دیا، کیونکہ وہ میرے محی الدین کے بچے تھے، سو مجھے دل سے عزیز تھے۔ بچے تو پیار کے طالب ہوتے ہیں، پیار پا کر وہ میرے دیوانے ہو گئے، ہر وقت میرے پاس گھسے رہتے، مجھ کو وہ اپنی ماں سے زیادہ چاہنے لگے۔ اس کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ اس کے بچے مجھ سے زیادہ پیار کریں، وہ ان معصوموں کو روئی کی طرح دھنک ڈالتی۔ ایک روز مجھ سے ملنے ہمارے گھر میرا چچا زاد بھائی آ گیا۔ ماں بہاول نگر میں تھی اور بہت بیمار تھی، وہ یہی بتانے آیا تھا۔ وہ تو مجھ کو اپنی سگی بہن جیسا جانتا تھا، کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ سوکن مجھ پر ایسا برا الزام لگا دے گی۔ بلال بیچارہ 1 منٹ بمشکل بیٹھا ہوگا، اس نے چائے کی پیالی تک نہ پی، بس ماں کی علالت کا بتایا اور چلا گیا، جس کو نہ جانے مہجبین نے کس انداز سے محی الدین کو بتایا کہ اس نے مجھ سے کہا میری غیر موجودگی میں دیگر مردوں کو گھر میں بٹھا لیتی ہو، تم کو لحاظ نہیں آتا، وہ تیرا چچا زاد تھا، مہجبین کا تو نہیں تھا، پھر تو نے اس سے پردہ کیوں نہ کرایا، حالانکہ مہجبین تو اس کمرے میں آئی بھی نہ تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے چلتی بنو، مجھ کو ایسا آوارہ عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹیاں آج چھوٹی ہیں، کل بڑی ہو جائیں گی تو کیا ایرے غیرے رشتہ داروں کے ماتھے لگیں گی، میں اب تم کو مزید آباد نہیں رکھ سکتا۔ میں بھلا آباد ہی کب تھی جو اب برباد ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ عورت کی شرافت پر دھبا نہ آئے یہاں پڑی تھی کہ شوہر کا گھر ہے، کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، ورنہ 2 وقت کی روٹی دینے والا تو رازق ہے۔ اس وقت سخت سردی پڑ رہی تھی، سر پر چادر نہ پیر میں جوتی، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیا۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹھہری رہی، بچے باہر آئے اور مجھ سے لپٹ گئے، وہ مجھے بھینچ کر رو رہے تھے، لیکن اس ظالم مرد نے ان کو بھی کھینچ کر علیحدہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ننگے پاؤں شدید سردی میں پیدل کئی میل چل کر شہر آئی اور اپنے واقف لوگوں کے گھر پناہ لی۔ ان بیچاروں نے مجھے سہارا دیا کہ تھکن اور صدمے سے آتے ہی فرش پر گر پڑی تھی، چلتے چلتے پاؤں سوج گئے تھے،
وہ جو مجھ سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتا تھا، اس نے آج مجھے 3 کپڑوں میں دھکا دے دیا تھا۔ امی فوت ہو گئیں، کچھ دن بھابھیوں نے رہنے دیا، پھر کہا کہ شوہر اور سوکن کو منا لو اور اپنے گھر جاؤ۔ کیا عمر بھر ایسے ہی در بدر رہو گی؟ بھائیوں کا بھی یہی خیال تھا۔ لیکن عورت لاکھ سونے جیسی ہو انسان ہوتی ہے، آخر اس کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، وہ مٹی کا مادو تو نہیں ہوتی۔ آج انہوں نے یہ کہا، اگر ان کے پھر بھی پاؤں پڑتی کل اس سے بھی برا سلوک کرتے۔ سو میں نے وہاں جانے کی بجائے لوگوں کا کام کرنا پسند کیا۔ میں بہاور نگر سے دوبارہ بہاولپور آ گئی، ایک سہیلی کے پاس چند دن قیام کیا۔ کام کی تلاش میں میرے دن یوں ہی خانماں برباد کٹتے رہے، دل کہیں نہ لگتا تھا۔ کبھی شوہر کی محبت اور کبھی ان کی بے وفائی خون کے آنسو رلاتی تھی۔ دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا، سوچتی ہے کاش میں خودکشی کر سکتی۔ کبھی دل کرتا کہ بال کھول کر کپڑے نوچ کر سڑکوں پر دیوانے سی پھرنے لگوں، شاید اسی طرح سکون مل جائے۔ پھر بھی خود پر قابو رکھا اور ایک متمول شوہر کی بیوی ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ کافی عرصہ بعد ایک روز کسی نے بتایا کہ تمہاری سوکن کو نہ جانے کیسا بخار ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی۔ ننگے سر ننگے پاؤں لباس سے بے پرواہ گھر سے باہر بھاگ جاتی تھی، چیختی چلاتی اس کو پکڑ کر لاتے کہ گھر چلو، کہتی مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی گھر نہیں ہے، پھر دیواروں سے سر ٹکراتی اور بال نوچتی تھی۔ اس کا یہ حال سن کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں بچوں سے محبت کرتی تھی اور پاگل ماں کے بچوں کا کیسا حال ہوا ہوگا، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ وہ بیچارے کس طرح خوفزدہ اور قسم پرسی میں ہوں گے، وہ معصوم ماں سے محروم ہو گئے۔ اگر میں وہاں ہوتی تو ان کو اپنے پروں میں چھپا لیتی، اپنے کلیجے سے لگا لیتی، نہ جانے اب ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ بیچاری گھر سے سڑک پار کرتے کسی بس تلے آ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد محی الدین کو میری یاد آئی۔ اس نے بڑے جتن کیے کہ مجھے واپس گھر لے جائے۔ کئی بار اس نے ان کوٹھیوں کے چکر لگائے جہاں میں کام کرتی تھی۔ جب بھی اس کا سامنا ہوتا میرا خون کھول اٹھتا۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جب دل ہی نہ مانے تو آدمی کیوں کسی کو دھوکہ دے؟ میں آج کہہ سکتی ہوں کہ عورت کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم شاید نہ ہوا ہو، مگر عزت و تکریم والا رشتہ نابود ہو چکا تھا۔ جب دل کے رشتے نہ رہیں تو میں دنیاوی رشتوں کے لیے کیوں کر اس سے ناطہ جوڑ لیتی۔ وہ مجھے کھوجتا رہا اور میں گھر بدلتی رہی، یہاں تک کہ دور کی کالونیوں میں کام ڈھونڈ لیا تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ وہ بھی کچھ عرصہ مایوس ہو گیا۔ بالکل اس نے اس پرانے گھر جا کر میرا پتہ کیا ہوگا جہاں میں پہلے کام کرتی تھی، وہاں میں کبھی کبھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہاں کا بتایا ہوگا۔ سنتی ہوں کہ اس کا بھی کسی کام میں جی نہیں لگا، پریشان رہتا ہے، توبہ کرتا ہے مگر سکون نہیں پاتا۔ کسی کے دل کو توڑنا کہ جس میں سچی محبت بستی ہو، کوئی ہنسی کھیل تو نہیں۔ اس نے میری زندگی کو کھلونا سمجھا، کھیل کر پھینک دیا تھا۔ کبھی کبھی بچوں کی خاطر دل نرم پڑ جاتا ہے جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جی چاہتا ہے کہ واپس ان کے پاس چلی جاؤں، نہ جانے کوئی سوتیلی ماں بن کر آ جائے تو کیسی ہو، مگر یہ کافر دل محی الدین کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے مجبور ہو جاتا ہے، سو میں بھی دل سے مجبور ہوں۔